بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا یارکر اور دوسری طرف مودی ہوا ہے کلین بولڈ۔ عمران خان کا یارکر کیا ہے؟ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اور یہ بات میرے دل کی آواز نہیں تھی، ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا، ہر پاکستانی یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو۔ ابھی حالیہ ہی عمران خان کا وہ لائیو سیشن ہوا ہے پبلک کے ساتھ، جس میں لوگ انہیں کالز کرتے ہیں۔ فیصل جاوید صاحب سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اسے ہوسٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک کال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات دوبارہ معمول پہ آنا یہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ اور یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بالکل کلیئرٹی آ گئی۔ ابھی یہ بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب کشمیر بیچ دیا، ہم نے کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل لی، ہم نے کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری کر لی۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک دم کلیئرٹی آ گئی کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کو بحال کرنا یہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ یہ تھا عمران خان کا یارکر، اور اس بات پہ پرسنلی میں تو خوش ہوں، لیکن ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھی، یہ ہر کشمیری کے دل کی آواز تھی، اور یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے، بہت اچھا یارکر ہے۔ ہاں فائدہ ہے ہمیں، کیوں نہیں؟ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر ملک ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اگر منڈی کھلے گی، تجارتی تعلقات قائم ہوں گے تو فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ۔ لیکن سب سے پہلے کشمیریوں کے حقوق ان کو ملے، سب سے پہلے ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ کشمیری جو مسئلہ ہے، پاکستان اور انڈیا اس پہ بیٹھ کے بات کریں، یہ معاملہ حل ہوگا تو اس کے بعد تعلقات کی بحالی ہوگی۔ انہوں کی یہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ تھی کہ جناب ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلقات بحال کرنا جو ہے وہ کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری ہے، کشمیریوں کے ساتھ غداری ہے۔ اب دوسری جانب آتے ہیں کہ مودی بولڈ کیسے ہوا، کلین بولڈ کیسے ہوا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی غلطی پہ بولڈ ہوا، وہ اپنی خارجہ پالیسی پہ بولڈ ہوا، اس کی اپنی جو پالیسیاں تھیں وہ اس پہ بولڈ ہوا۔ آپ تھوڑا واپس جائیں، آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ فارمر انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ، زیادہ پرانے نہیں ہیں، ابھی پچھلے ہی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو بہت کامیابی دی، بہت نوازا، اس کی پگڑی کے نیچے اسے بہت اچھا دماغ دیا ہوا تھا۔ اب ان کی جتنی بھی خدمات تھیں، ان کے دور میں انڈیا نے بہت ترقی کی۔ انڈیا کے پہلے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں 90s کے اندر، غالباً 1991 سے 1995 یا 1992 سے 1996، 4 سال وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں۔ اور اس دور کے اندر انہوں نے انڈیا کو بہت ترقی دی۔ انڈیا کے لیے انہوں نے بیرونی سفارتی تعلقات قائم کیے، لوگوں کو باہر سے انویسٹمنٹ لائی، یعنی انڈیا کو بے حد کامیابی دی۔ اس کے بعد جب ان کے اگلے 10 سال آئے، جس میں وہ 2004 سے لے کے 2014 تک انڈین پرائم منسٹر رہے ہیں، تب بھی وہ انڈیا کو نئی بلندیوں پر لے گئے، اور اس وقت انڈیا ایشیا کے اندر ٹائیگر بنتا ہوا نظر آیا، ایشیا کے اندر وہ ایک طاقت بن کے ابھر آیا، اور وہ چائنا سے ٹکر لینے لگ گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیا نریندر مودی کا دور۔ اب آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھتے ہیں جن کی بنا پر میں نے کہا کہ نریندر مودی جو ہے وہ بالکل کلین بولڈ ہوا ہے، وہ یہاں پہ بالکل شکست کھا گیا ہے۔ انڈیا کے ایک خبر رساں ادارے این ڈی ٹی وی نے حالیہ ٹویٹ کیا ہے، آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ انڈین اکانومی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ فزیکل ایئر 2021 اس کے اندر -7.3% یہ کم ہو گئی ہے، یعنی -7.3% پہ آ گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پچھلی 4 دہائیوں سے، پچھلی 4 ڈیکڈ سے، 4 دہائیوں میں کم ترین سطح ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ 5 سالہ بات نہیں ہو رہی، پچھلی 10 سالہ نہیں ہو رہی، یعنی انڈیا کی اتنی خراب صورتحال آج سے 40 سال پہلے تھی جو اب اکانومی کی ہو گئی ہے۔
یعنی اس کی پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا اکانومی میں اتنا چلا گیا، اور یہ کوئی پاکستانی ادارہ نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا چینل NDTV کہہ رہا ہے، اس کے یہ فیکٹس ہیں۔ اور دوسرا، یہ آپ ابھی اپنی اسکرینوں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ساتھ ہی انہوں نے GDP کے بارے میں بات کی۔ GDP اب کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر، ایک ایئر کے اندر، یعنی ایک سال کے اندر پورے ملک میں کتنی پروڈکٹس بنی ہیں، کتنی اس کو فائدہ ہوا ہے، کتنا انہوں نے مال بیچا ہے، یعنی پورے ایک سال کے اندر انہوں نے جو مال اکٹھا کیا ہے اس کا حساب ہوتا ہے، وہ ٹوٹل اس کی انکم کتنی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ 24.38% ڈکریز ہوا ہے اس سال کے اندر، یعنی یہ کووڈ کے بعد ان حالات میں 24.38% GDP ان کی ڈکریز گئی ہے۔ اور اس کی بھی انہیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ انڈیا اپنی بری طرح اس کی GDP نیچے آئی ہے، اس کی اکانومی بری طرح گری ہے۔ اور یہ ان کے اپنے چینلز اس بات کو کور کر رہے ہیں، کوئی پاکستانی چینل یا کوئی چائنا کا نیوز چینل یہ بات نہیں بتا رہا، ان کے اپنے چینلز، ان کی اپنے ادارے اس بات پہ یہ فیکٹس رکھ رہے ہیں، فگر سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں India.com، ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ India.com نے ایک خبر شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اس سال کے اندر مزید 23 کروڑ یعنی 23 کروڑ مزید انڈیا کے لوگ وہ بلو دین پاورٹی لائن، یعنی جو غربت کی لائن ہے اس سے مزید 23 کروڑ لوگ نیچے آ گئے ہیں، یعنی 23 کروڑ بندہ مزید غربت کی لائن سے نیچے جا رہا ہے، جو مزید غریب ہو رہا ہے اس سال۔ پہلے ان کی تعداد کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی بہت برے حالات تھے، پہلے ان کی تھی 812 ملینز، یعنی 812 ملین، مطلب 81 کروڑ 20 لاکھ بندے پہلے بھی ان کے بلو دین پاورٹی لائن تھے، یعنی غربت کی لکیر سے نیچے تھے۔ اب اس میں مزید 23 کروڑ بندہ ایڈ ہونے جا رہا ہے، تو ان کی ٹوٹل آبادی کا یہ 75% بن جاتا ہے۔ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کلین بولڈ اس کی پالیسیاں کس طرح ہوئی ہے کہ انڈین اکانومی، انڈین GDP، انڈین پبلک، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کا بٹھا بٹھا دیا۔ آپ خود یہاں دیکھیں۔ اب پاورٹی لائن کیا ہوتی ہے؟ بلو دین پاورٹی لائن اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی ایک دن کی انکم $3.25 یعنی $3.21 سے کم ہو، اور یہ انڈین بنتے ہیں غالباً 232 روپے۔ اب 232 روپے میں کیا آتا ہے؟ مانا کہ انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں سٹرونگ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ 232 روپے میں آتا ہی کیا ہے؟ 232 روپے میں آج کے دور میں کیا آتا ہے؟ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی 75% آبادی وہ ایک دن کا 232 روپے سے کم کماتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مودی کی پالیسیز بالکل یہاں پہ ناکام ہو گئی ہیں اور وہ کلین بولڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کام ایک اور کیا۔ منموہن سنگھ نے اپنے دور حکومت میں جن سفارتکاروں کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ باہر سے انویسٹرز لائیں، وہ انڈیا کی ترقی کے لیے کام کریں، باہر کے ممالک سے انڈیا کے تعلقات بہتر کریں، انڈیا کو انٹروڈیوس کروائیں باہرلے ممالک میں، آج مودی ان سے کیا کام لے رہا ہے؟ یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ادارہ ہے DFR لیب، امریکن ادارہ ہے، انہوں نے حالیہ ہی ٹویٹ کیا ہے کہ انڈیا نے ایک فرم ہائر کی جاپان کی، جو ٹورنٹو سے جس کو آپریٹ کیا جاتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ اس نے غلط خبریں چھاپنی، غلط ڈیٹا رکھنا لوگوں کے سامنے، اس نے بس یہ کرنا کہ اس نے لوگوں میں مودی اور BJP کا ایجنڈا لانا، اس نے کہا پرموٹ کرنا کہ یہ بڑا اچھا کام کرے، جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے فلاں کام کر دیا، یہ کام کر دیا، اس کا بس کام ہی یہ تھا۔ یہ ابھی ایک امریکن ادارہ DFR لیب، اس نے اس کو ایکسپوز کیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حالیہ ایک ڈسنفو لیب نامی ادارہ تھا، اس نے بھی انڈیا کو ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح وہ پاکستان کے خلاف پریپوگنڈا کرتے تھے، پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے۔ اسی طرح یہ ایک اور ادارہ ہے امریکن DFR لیب، اس کا بھی اسی طرح کا کام ہے، جس نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ ایک فرم انڈیا نے ہائر کی جس کا کام یہی تھا۔ اور ان سفارتکاروں سے جو میں نے بات کی کہ کام کیا لیا مودی نے، وہ اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹس کے ذریعے ان ویب سائٹ سے ڈیٹا کو اٹھا کے ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے کہ جی
انڈیا میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مودی نے اپنے پورے اس دور حکومت کے اندر کیا کیا؟ اس نے نفرت کو پروموٹ کیا، مدھتوا کو پروموٹ کیا، کشمیر پہ اتنی ایلیگیشن لگائی، وہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا، اور اس کووڈ کے دوران اس نے پورے انڈیا کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا۔ حالانکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا انڈیا بند کر کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اس کی اکانومی نیچے آ گئی، جی ڈی پی نیچے آ گئی، اور اب 4 دہائیوں میں اس کی مثال نہیں ملی۔ اور جو چیزیں روکنی چاہیے تھیں ان کو روکا نہیں۔ ان کے جو میلے ہوتے تھے، ان کے مندروں کے میلے، ان کی جو مذہبی رسومات ہوتی تھیں، ان میں جتنے بڑے بڑے اجتماعات تھے ان کو اس نے نہیں روکا، کیونکہ لازمی مدھتوا کا پریشر تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرونا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اب ایک دن کے اندر وہاں 3-4,000 کیجولٹیز ہوتی ہیں، اور ایک دن کے اندر قریباً 1 لاکھ کے قریب نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کیا کیا؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن، جس پہ لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ ان پالیسیز کی وجہ سے آج دنیا مانتی ہے کہ پاکستان نے اس پورے خطے میں، بنگلہ دیش کو آپ لے لیں، انڈیا کو لے لیں، پورے اس خطے میں بنسبتاً دوسری کنٹریوں سے بہت اچھا اس میں سروائیو کیا ہے۔ ہم نے نفرت کے بیج نہیں بوئے، پاکستان کی جی ڈی پی نے گرو کیا، اکانومی نے گرو کیا، اور اسی وجہ سے عمران خان کے اس تمام عمل کو میں نے ایک یورکر کہا، اور اس کے برعکس مودی جو تھا وہ کلین بولڈ ہو گیا۔ ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔